be the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, YouTuber brother and sister. May Allah bless all on you. You are seeing my YouTube channel, The Voice of Pakistan, Pakistan की आवाज़. قوم کی بحثی کا عالم یہ ہے کہ اخراجات آمدن سے بہت زیادہ ہیں، مگر حکومت کا شے خرچیاں پہلے سے بڑھ کر ہیں۔ روزانہ نئے منصوبوں کے فیتے کاٹ کر یہ باور کروا دیا جاتا ہے کہ ملک و قوم کی بہت خدمت ہو رہی ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم چند بیڈ رومز پر مشتمل رہائشگاہ میں رہتا ہے، جبکہ ہمارے صدر وزیر اعظم تمام صوبائی گورنروں وزرائے اعلیٰ کی رہائشگاہیں کئی ایکڑوں پر مشتمل ہیں۔ زیر مبادلہ کے بھارتی ذخائر $650 ارب سے زیادہ ہے اور ہمارے فقط 9 ارب ہیں، مگر ججز کے مشاہدات فراعات 12 سے 2 گنا ہیں۔ وفاقی حکومت میں کئی ڈویژن غیر ضروری مگر بار اعلان کے باوجود انہیں ختم نہیں کیا گیا۔ ایسے کئی اور بھی پہلو ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا چادر دیکھ کر قوم پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کاش حکمران اور عوام سبھی اس ارشاد نبوی پر غور کریں جسے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، من اقتصد اغناہ اللہ ومن بذر افقرہ اللہ۔ جو دیانہ نمی سے خرچ کرے مال کریم اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دیتا ہے۔ جس قوم کو اپنی اقتدار سے زیادہ دوسروں کی باتیں پسند ہوں، وہ دوسروں سے مرغوب ہو کر خود کو کم تر اور دوسروں کو بدتر سمجھنے لگتی ہیں۔ اپنی بولی سے زیادہ دوسروں کی لینگویج زبان پر محنت کر گئے اور اپنے لباس پر غیروں کو ترجیح دے، وہ قوم اپنے انتظامی معاملات میں آزاد ہونے کے باوجود فکری طور پر غلام قرار پاتی ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال نے کہا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہوں ذوق جمی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم اگرچہ انتظامی طور پر محکوم تھی مگر فکر شعور بیدار ہو چکا تھا۔ قائدین اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا درس دے رہے تھے، غیر مسلموں سے مرغوب کرنے کے بجائے اپنی تعظیم پر فخر کا سبق پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے لاج رکھی اور یہ سر و سامانی کے باوجود آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یوم آزادی پر استحکام پاکستان کی خاطر فکری آزادی کو پروان چڑھانا چاہیے اور نسل نو میں غیروں کی نکالی کے بجائے سرور عالم اور اپنے پیاروں کی پیروی کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے۔ بقول اقبال استحکام کی واحد طریقہ یہی ہے کہ قوم کا مذہب سے تعلق ہوتا ہو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دامن دے ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت کو ملت بھی گئی۔ انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں پر حاوی رہے، کوئی دوسرا تو اس کے حق تلفی نہ کرے، لیکن اگر وہ کسی کا حق چھینے تو اس کا ہاتھ نہ روکا جائے۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ملک تو کیا ایک گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ گھر سے لے کر ریاست تک بقاء استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا عطا کردہ نظام
نظام عدل قائم کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ تم عدل کیا کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. موجودہ دور کے ترقی یافتہ ممالک انصاف کی فراہمی اور حقوق کی پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر عدل و انصاف کی جو مثالیں رحمت عالم اور آپ کے خلفائے راشدین علیہم رضوان نے قائم کی ہیں، دور حاضر کے دعویدار ان کا فقط تصور بھی کر سکتے ہیں. ظلم کا انجام خوفناک ہوتا ہے اور اس پر ہونے والی گرفت ہر درجہ سخت ہوتی ہے. چنانچہ استحکام پاکستان کی خاطر یوم آزادی کے موقع پر تمام ارباب اختیار کو ملک میں نظام عدل قائم کرنے کے لیے عملی اقدام کا آغاز کرنا چاہیے، جن میں سے چند محض یہ ہیں: عوام میں آئین و قانون پر عمل کا شعور بیدار کیا جائے. At last, don't forget to see, subscribe and press the bell icon on my YouTube channel, Pindi Boy.